3 مہینے اہم قرار دیے ہیں وزیر اعظم نے آپ کی پارٹی کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں آپ نے خود ہی وجہ بتا دی. السلام علیکم. آپ نے وجہ بتا دی. دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج گورنمنٹ کو ہے، ہماری گورنمنٹ کو ہے، بلکہ ہماری کیا، امریکہ میں بھی، لندن میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، تو ساری دنیا کے اندر اس وقت جو ساری گورنمنٹس کو چیلنج ہے وہ ہے انفلیشن کا. کیونکہ کووڈ کے بعد جو سپلائی چین تھی وہ اتنی بری طرح ڈیمیج ہوئی کہ ہر چیز کی کاسٹ بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کاسٹ بڑھ گئی تو وہ ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ آخر نیچے تک آ گیا، ہر چیز کی کاسٹ بڑھ گئی. ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے انفلیشن کا. ہمارے یہاں اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل چیلنج ہے. وہ ایڈیشنل چیلنج ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ اپنا کام پوری طرح نہیں کرتی، یا وہ سبسروینٹ ہو جاتی ہیں کرپٹ مافیا کے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے پاکستان نے پچھلے سال 2019-20 میں کوئی 1.25 ملین ٹن گندم امپورٹ کی، 1.5 ملین ٹنز آف ویٹ گندم امپورٹ کی، کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ گندم کے سٹاکس کم ہیں اور سائلوز ہم بھریں گے اور اپنے گورنمنٹ کے سٹاکس رکھیں گے تاکہ ہم پرائس کنٹرول کر سکیں، گندم کی قیمت اوپر نہ چلے گا. اب ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ 1.25 ملین ٹن گندم امپورٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف ایک صوبہ ہے فیڈریشن کا، اس کے گورنمنٹ کے گوڈاؤن سے 8 لاکھ ٹن گندم کم ہوتی ہے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے تو فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے وہاں کے وزیر کہتے ہیں کہ چوہے کھا گئے. میں اس بات کو اٹھاتا رہا، کسی نے کچھ سمجھ نہیں آئی کسی کو. فائنلی اب نیب کے چیئرمین نے کہہ دیا کہ 15 ارب روپے ہم ریکور کر چکے ہیں ان چوہوں سے جو گندم کھا گئے. اسی طرح اس سال آپ لے لیں، دیکھیں 2 ملین ٹن گندم امپورٹ کر رہے ہیں. آج اس کی ریک ریٹ ہے $350 پر ٹن، تو $700 ملین کی پیش پلس مائنس آپ گندم امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم جو لوکل گروتھ ہوئی ہے اس کی 1.6 ملین ٹن کہتے ہیں جی ہمارے پاس حساب ہی نہیں ہے، ہمارے گوڈاؤن سے چوری ہو گئی. میں نے $560 ملین کی گندم کا حساب نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی، یہی طریقہ یہی چینی میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہی آج یوریا میں بھی ہو رہا ہے. سو therefore اچھا لیکن دیکھیں چلیں گندم کے اوپر تو ظاہر ہے یہ بھی لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن چینی کے اوپر میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا. یہی چینی میں بھی ہے، یہی یوریا میں بھی ہے. جو بڑے ہولڈرز ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آتے اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ. اب یہی ایشو ہے نا کہ چوتھا سال آپ کی حکومت کا ہے، آپ کے پاس جو چیلنج ہے، اگر آپ کہتے ہیں انفلیشن ہے، انٹرنیشنل فینومینا ہے، انٹرنیشنل چیلنج ہے سب بڑی ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے، تو آپ کے لیے تو 3 مہینے میں اگر انٹرنیشنلی فوڈ کموڈیٹیز پرائسز ڈکلائن پہ نہیں جاتی یا اس طریقے سے مہنگائی نیچے نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے؟ اسپیشلی جب وزیر اعظم خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتساب کا نعرہ بھی جو ہے وہ کامیاب، یعنی احتساب جس طرح وہ چاہتے تھے اس طرح وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور کئی ہیلے بہانوں سے لوگ نکل جاتے ہیں. تو آپ کی حکومت کھڑی ہوئی کہاں ہے؟ Where do you see yourself after 3 months? دیکھیے when opposition will be on street. میں آپ کو دیکھیے، اگر ہم ابھی تک اس لیول پہ احتساب کے نہیں پہنچے جہاں کہ قوم بھی چاہتی تھی اور ہم خود بھی چاہتے تھے کہ ہم وہاں پہنچے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم گیو اپ کر جائیں. دیکھیں یہ کانسٹنٹ اسٹرگل بیٹل یہ چلتی رہے گی، ہم اپنی پش کرتے رہیں گے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی میں مثال دیتا ہوں. لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مثال، یہ بھٹی صاحب بھی میں چاہتا ہوں کامنٹ کرتے ہیں اس مثال پہ. دیکھیں جو منافقت ہے نا یہ تاریخ میں بڑی پرانی ہے، اور منافقت وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ the sad thing about betrayal is that it is never from your enemies. میں نے دھوکہ کبھی آپ کو دشمن نہیں دیتا، دوست دیتے ہیں. پاکستان کے اندر سے یہ کام ہمیں کافی کرنے کو مل جاتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر کے دشمن کی. ہمارے اندر بڑے دشمن ہیں، اسی لیے منافقت کا لفظ ہے، اور اسی لیے قرآن شریف میں پورا سورہ ہے سورہ منافقون کے نام سے. تو وہ تو منافقت وہاں بھی ہو رہی تھی، مطلب وہ نازل ہوا اس ہستی پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی صدقے میں کائنات بنائی. بات ختم ہو رہے تھے. منافقت تو وہاں بھی ہے، یہ منافقت یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر، حکومت کے اندر، اداروں میں، ہر جگہ
میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا، میں آپ دیکھیں، آپ مجھ سے اس دن آپ سے میری کہیں ملاقات ہوئی، نیچی ملاقات، آپ نے پوچھا آپ ٹی وی میں کیوں نہیں آتے، میں نے آپ سے کیا جواب دیا؟ میں کیا ایک آدمی اگر یہ میں کہنے لگ جاؤں کہ جی لطیف کھوسہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے اور لطیف کھوسہ صاحب نے کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہنے اور اس پہ ڈبیٹ شروع ہو جائے، میرے دوست نے کہ جی میں بولوں جی انہوں نے تو لال سوٹ پہنا ہے اور ایک بولنے لگے کہ کالا سوٹ پہنا ہے، اس پہ پورا پروگرام نکل جائے. سو دیر فور ایک سچ کی ایک ہے، ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے، بٹ اتنا بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جھوٹ اور مس گائڈ کرنا قوم کو، عوام کو دل ہی نہیں جاتا اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے. اوکے یہ آپ کے خیال میں انٹرنل چیلنجز، منافقت اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر خود، یعنی آپ نے ایک صوبے کی بات کر دی نا، میں ذرا لطیف کھوسہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. کھوسہ صاحب بیسیکلی وہ سندھ کی بات کر رہے ہیں علی زیدی صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ایک صوبہ سپورٹ نہیں دے رہا وہاں گندم چوہے کھا جاتے ہیں، ہم کیا کریں، ایکسپورٹ کرتے ہیں تو زیادہ ہوتی ہے، ایکسپورٹ کرتے ہیں کم پڑ جاتی ہے. انٹرنل سپورٹ نہیں ہے بیسیکلی ہمیں، جس کی وجہ سے یہ ایشو ہوتا ہے، اور جو کیسز ریزالو نہیں ہوتے وہ اسی لیے ریزالو نہیں ہوتے کیونکہ ہر جگہ پر جو ہے وہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لفظ وہ تو منافقت کا استعمال کر رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی قانونی سہارے لے کے نکل جاتے ہیں، کیسز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. دیکھیں عادل، یہ تو خود ماشاءاللہ عمران خان صاحب یہ تھکتے نہیں ہیں یہ کہتے کہتے کہ میرے ساتھ جو اس وقت تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، آج تک کسی حکومت کے ساتھ اتنی جو ہے بھرپور انداز سے ہم آہنگی نہیں رہی ہے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو نیب کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے فیصلہ جاتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں جو ہے ملوث ہے، اور اس کی بھی ان کو پوری تائید ہے اس حکومت کو. پھر مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کا ان کا ماحول ہے کہ تمام، اور پھر ماشاءاللہ جس طریقے سے بلڈوز کر کے یہ آرڈیننسز کو ایکٹ بنا دیتے ہیں، لیجسلیشن جس طرح سے کر رہے ہیں وہ بھی امیزنگ ہے، کمال کی ہے. اور جس طرح سے پھر انہوں نے سینٹ پہ بھی اپنا چیئرمین، باوجود اس کے کہ مائنورٹی ہے وہاں بھی ان کا ماشاءاللہ راج ہے، اور جوائنٹ سیشن میں بھی ان کا چلتا ہے. تو پھر کس چیز کا یہ رونا رو رہے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب کو پھر یہ یاد دہانی کروانے پڑے گی کہ بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں؟ کیا ان کو بتانا پڑے گا؟ حکومت اس طرح کے رونے نہیں رویا کرتی ہے. اگر آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے نظام کو ٹھیک کیجئے گا. لیجسلیشن میں اگر کوئی خامی اور کمزوری ہے، آرڈیننسز کی تو فیکٹری کھولی ہوئی ہے، اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے آپ؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا احتساب فیل ہو گیا ہے، اور پھر آپ احتساب کے ادارے کو آپ کیوں کر ان کو توسیع کرتے چلے جا رہے ہو، اور اس میں بھی آپ جو ہے کوئی جو ہے وہ ترامیم لے کر آ رہے ہو جس سے اس کا ادارہ مضبوط نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیے گا، آپ فورن فنڈنگ کا ان کا کیس کیا ہم لے کر آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اندر سے ہی ہمیں جو ہے زخم پہنچتے ہیں. یہ فورن فنڈنگ والا جو ان کے خلاف آیا ہے، 88 انہوں نے فورن اکاؤنٹس جو ہیں ان کو اخفا کیا ہے، ان کو اپنا ذکر نہیں کیا ہے، اپنا الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں نہیں دکھایا ہے. اور پھر اس میں صرف وہ ایکسپیٹریٹ ایجنٹ وہ افراد ہی نہیں ہیں، اس میں ایجنسیز اور انٹرنیشنل فرمز اور حکومتیں بھی ہیں جن سے ماشاءاللہ ان کو چندے ملتے رہے ہیں، اور جس سے انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ہیں، لیکن ابھی تک جو ظاہر ہے اس کی تو ڈیٹیلز اور بھی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایجنسیز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ جی آئیں گی، آپ کو دیکھیں گے جب یہ کھلے گا. ابھی تو یہ اس نے الیکشن کمیشن وہ جو انکوائری کمیٹی ہے اس نے تھوڑا سا گول مول کر دیا کہ جی اکبر ایس بابر نے ہمیں اس کی تفصیل نہیں دی ہے. ارے بھائی تفصیل تو آپ نے فراہم کرنی ہے نا. 28 جو بینک اکاؤنٹس آپ کو فوراً ملے ہیں وہ تو دیکھیے گا دنیا ساری کے ممالک سے ہیں، کوئی ایک ملک پر بھی محیط نہیں ہے. تو وہ ذرا دیکھیے. اور کیوں کر یہ 7 سال اس سے بھاگتے رہے؟ پہلے سپریم کورٹ تک گئے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار نہیں ہے ان معاملات. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ وہ سٹے لیتے رہے، لیکن یہ آپ بڑا سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ڈیٹیلز دی ہیں اس میں ایسی کسی فورن ایجنسی کا ابھی تک ذکر نہیں ہے، انڈیویجولز کے نام ہیں اور مزید ان کی تحقیقات ریکوائرڈ ہے. اور اس پہ بھی سوال یہ ہے کہ وہ تحقیقات کس طرح ہو سکتی ہیں یا کون کر سکتا ہے. بھٹی صاحب یہ جو علی زیدی صاحب نے بات کی ہے، ملٹی نیشنل لیول کمپنیز ہیں. اگر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز کا انٹرسٹ ہوتا ہے بھائی. آپ انٹرسٹ جو اپنا دیکھیں نا پاکستانی کسی شخص سے لینا تو اور بات ہے، چلیں وہ تو آپ کو آپ کی ملک کی محبت دیتا ہے. جو انٹرنیشنل جو وہ ہیں اپنا کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے تو مفادات ہیں وابستہ.
وہ کیوں کر آپ کو دین کریں گے؟ آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا، اس میں یقینی بات ہے کہ حکومتیں بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں. چلے میں اس کا جواب، بالکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آپ بین ہو سکتے، یہ پروہیبٹڈ ہے، قانون میں پروہیبٹڈ ہے. یہ فورن فنڈنگ لینا، فورن نیشنل سے فنڈنگ لینا، ہاں فورن فنڈنگ یہ پروہیبٹڈ ہے. لوکل سے لینا تو چلیں آپ ضبط کر لیں گے نا. اب یہ الیکشن کمیشن سر فیصلہ کرے گا نا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ریفرنس جانا ہے. یہ دو طریقہ کار ہوں گے نا اس کے، پھر الیکشن کمیشن کرے گا اور پھر وغیرہ. ذرا سنوائیے.